बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसन्निफ़ का अगवा एपिसोड 7। तुमने ये नहीं पूछा कि सुपरिटेंडेंट के आदमियों का क्या हुआ जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे। थ्रीसिया ने इमरान को मुहातिब किया। ये बचगाना बातें हैं सेस डार्लिंग, जाहिर है वो दोनों किसी कोने में बेहोश पड़े होंगे। इमरान ने जवाब दिया, सेस डार्लिंग। थ्रीसिया ने इमरान का जुमला दोहराया और अपनी ज़ुबान होंठों पर फेरने लगी। इमरान, अब भी वक्त है, तुम ज़ीरो लैंड की तंजीम में शामिल हो जाओ। मैं तुमको ज़्यादा से ज़्यादा मरात दिलवाने की कोशिश कर सकती हूँ। थ्रीसिया ने अपनी पुरानी बात दोहराई और उसके बाद कहूँगी, इमरान डार्लिंग, तुम मुझसे शादी कर लो। तो थ्रीसिया डियर, मुझे तुम्हारे बच्चों का बाप बनने से कोई दिलचस्पी नहीं। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, खैर छोड़ो, मैं नाउमीद नहीं हूँ। थ्रीसिया ने कहा, ड्राइंग रूम के आतिशदान में आग के हल्के हल्के शोले अभी तक भड़क रहे थे। यकीनन ये आग फ़ियाज़ के आदमी ने सर्दी से बचने के लिए ही जलाई थी। आग के शोलों को देखकर इमरान के जहन में कोंदा सा लिपका। उसने कोई फ़ैसला कर लिया। फिर उसकी निगाहें थ्रीसिया से होती हुई ज़िया राहील पर आ जमी, जो बेहोशी के आलम में पड़ा था। अचानक इमरान अपनी जगह से उछला और उससे पहले कि संघी या थ्रीसिया संभलते, चरमी थैला इमरान के हाथ में था। इमरान ने नहायत इजलत में चरमी थैले को आतिशदान की तरफ उछाल दिया। संघी मबहूत खड़ा रह गया। थ्रीसिया चौंकी और आतिशदान की तरफ लिपकी, लेकिन अचानक ही ड्राइंग रूम में फायर की एक आवाज़ गूंजी और थ्रीसिया ठठक कर अपनी जगह रुक गई। उसे चौंक कर फायर करने वाले की तरफ देखा और थ्रीसिया के साथ इमरान और संगी भी चौंक गए थे, क्योंकि वो फरनैक था जिसे इमरान अपनी मंजिल के हाल नुमा कमरे में छोड़ आया था। तुम? थ्रीसिया किसी होनहार बिल्ली की तरह गराई। मैं फरनैक ही हूँ मादाम। फरनैक ने कमरे में दाखिल होकर कहा। इस अरसे में वो लोग इस चरमी थैले को फरामोश कर गए थे जो इमरान ने संगी से छीनकर आतिशदान में डाला था और अब मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ चुका था। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी इमरान, और तो जलील कुत्ते, तुझे ये जुर्रत कि मुझ पर फायर करे। थ्रीसिया के लहजे में हकारत थी। इससे पहले कि फरनैक संभलता, थ्रीसिया की एड़ी से एक छुरी सनसनाती हुई फरनैक के सीने से पार हो गई। फरनैक ने फायर किया था मगर निशाना हता हो गया। ओह! एक कराह के साथ वो बैठ सा चला गया। अचानक पुलिसकारों के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। अरे तो तुम हरकत कर गए? थ्रीसिया ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। संगी खुद ही इमरान को होनहार नज़रों से घूर रहा था। सुनो इमरान, तुम्हारी ज़िंदगी हर वक्त मेरे एक अदना इशारे की मुंतज़िर है। ये आखिरी चांस मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके बाद या तो तुम ज़ीरो लैंड तंजीम में शामिल हो जाना या फिर अपने बोट से इस ज़मीन को आज़ाद कर देना। थ्रीसिया ने इमरान से कहा। पुलिसकारों के सायरन की आवाज़ अब अमारत के करीब पहुँच चुकी थी और मैं तुम्हें इतना मौका ही नहीं दूंगा कि तुम यहाँ से जा सको। इमरान ने थ्रीसिया से कहा, तुम? थ्रीसिया तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। उसके बाद अचानक से थ्रीसिया ने कोई चीज़ निकाल कर फर्श पर दे मारी। एक हल्का सा धमाका हुआ और पूरा ड्राइंग रूम धुएं से भर गया। ये बम तुम्हारी जान भी ले सकता था इमरान। अच्छा, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। और फिर कमरे में गहरी खामोशी तारी हो गई। अचानक भारी बूटों की आवाज़ से ड्राइंग रूम गूंज उठा। फ़याज़ अपने मातहतों के साथ वारिद हुआ था। क्या हुआ, क्या हो रहा है? उसने आते ही इमरान से सवाल की। शादी भी हो गई, अब आ रहे हो, तमाम मेहमान जा चुके हैं, इमरान ने कहा और फ़याज़ उसे घूरने लगा। अचानक ज़िया राहील, जो पहले से होश में आ गया था, तेज़ी से अपने बेडरूम की तरफ भागा, जहाँ पर उसकी प्यारी बीवी आशी अभी तक महवे ख्वाब थी। ज़िया राहील के जाते ही फ़याज़ ने इमरान को पकड़ लिया। चंद मिनट तक इमरान टाल मटोल से काम लेता रहा। बिलाखिर उसने तमाम हालात चीदा चीदा फ़याज़ की गोश्त गुजार कर दिए। और हाँ, मुजरिमों में से एक की लाश ये है, दूसरे को तुम बेहोशी की हालत में इमारत की पुश्त से उठवा सकते हो, इमरान ने कहा। फ़याज़ का चेहरा खिल उठा। फिर फ़याज़ के मातहत इमारत की पुष्प पर दौड़े थे और फ़याज़ वो इमरान को ऐसी निगाहों से देख रहा था जैसे उस पर बिल्कुल ही निसार हो जाएगा। हाय, ऐसी निगाहों से तो ना देखो, इमरान ने किसी कमसन दोशीदा की तरह कहा और फ़याज़ का बेसाहता एक कहकहा निकल गया। फिर वो चौंक कर अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ से मुसन्निफ़ राहील ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहा था। अगले रोज़ खिलाफ मामूल सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर्स दानिश मंजिल या राना पैलेस की बजाय ब्लैक हाउस में मौजूद थे। एक्सट्रू के हुक्म पर सभी ने हैरत जाहिर की कि वो लोग ब्लैक हाउस पहुंचे। मेंबरों की हैरानी की वजह ब्लैक हाउस की इमारत थी, क्योंकि ये वही इमारत थी जो उन्होंने इमरान एंड फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन के मुआहदा के तहत बनवाई थी। तमाम मेंबर्स खासी देर तक पूरी इमारत को घूम फिर कर देखते रहे थे। नहायत तवील और अजीम इमारत होने के साथ नहायत खूबसूरत और मुकम्मल इमारत थी। अचानक ये वायरलेस नुमा ट्रांसमीटर पर एक्सट्रो की आवाज़ उभरी और ब्लैक हाउस के वसीअ अरीज़ हाल में गूंजने लगी। मौजूदा केस मुख्तलिफ शख्सियतों के गिर्द घूमता रहा और बिलाखिर अपने अख्ताम को पहुंचा। इस केस का अंजाम साबिक़ा केसों से मुख्तलिफ नहीं था। दरअसल इस दफ़ा कोई केस तो था नहीं। दानिश मंजिल और राना पैलेस बेशतर गैर मुल्की और बैनुल-अक़वामी हैसियत के मुजरिमों की नज़रों में आ चुकी थी। इसलिए मैंने इमरान को मशवरा दिया कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी खोले और सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर के लिए एक नई इमारत तामीर कराए।
چونکہ معاملہ سیکرٹ تھا اس لیے اپنے ہی آدمی کو کنسٹرکشن کمپنی کے لیے منتخب کیا گیا۔ میرا خیال ہے مس جولیا ابھی تک زاہد عدنان کو نہیں بھولی ہوں گی۔ ہاں وہ میں ہی تھا، لیکن میک اپ میں۔ ادھر سیکرٹ سروس کے نئے ہیڈ کوارٹر بلیک ہاؤس کی تعمیر شروع ہوئی، دوسری طرف بین الاقوامی مجرم تھریسیا بمبل اور سنگھی کے علاوہ ایک اور بدنام زمانہ ملک کے سیکرٹ ایجنٹ ہمارے ملک میں پہنچ گئے۔ یہ دونوں پارٹیاں جہاں کی ایک عمارت میں دلچسپی لے رہی تھیں جو پاکیزہ کی عظیم جاسوسی ناول نگار ضیاء راحیل کی ملکیت میں تھی۔ اس عمارت کے متعلق مشہور تھا کہ یہ دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کے زیر استعمال رہی اور ایک اتحادی ملک کے سیکرٹ ایجنٹ نے یہاں ایک خفیہ معاہدوں کی فائل اور ٹرانسفر مشن کا فارمولہ چھپا رکھا ہے۔ معاہدے کے متعلق مشہور تھا کہ وہ برطانوی وزیر اعظم سر واٹسن چرچل اور جرمنی کے آہن ہٹلر کے درمیان خفیہ طور پر طے پایا تھا۔ سنگھی اور تھریسیا کی پارٹی کے ساتھ مخالف پارٹی کی ٹھن گئی، دونوں ہی پارٹیاں معاہدے اور فارمولے میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ سنگھی نے پہلے ہی مرحلے میں مخالف پارٹی کے سربراہ کو کار الٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور اس طرح اس کی مخالف پارٹی کی کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ اغلب یہی تھا کہ وہ فارمولہ اور معاہدہ ضیاء راحیل کی عمارت میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا، اس لیے اس عمارت میں پراسرار ہنگامے شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں مصنف ضیاء راحیل کو اغوا کیا گیا اور اسے شراب اور رقص دکھا کر مصروف رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ مجرم اطمینان کے ساتھ عمارت کی تلاشی لے سکے۔ اس افراتفری میں عمران سے بھی سنگھی کی مد بھیڑ ہو گئی، لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اس قسم کی اطلاع ملی کہ کیفے رینجر غیر ملکی ایجنٹوں کا اڈہ ہے، وہاں پر صفدر اور تنویر کی ڈیوٹی لگا دی گئی، لیکن کیفے رینجر غیر قانونی کاموں میں ملوث ثابت نہ ہو سکا۔ اس عرصے میں تھریسیا اور سنگھی نے عمران کو اغوا کرا لیا، جہاں پر عمران کو مرعوب کرنے کے لیے سنگھی نے زیرو لینڈ کی ایجاد ریڈ سرکل سے ایک آدمی کو کوئلے کے مجسمے میں تبدیل کر دیا۔ اسی پستول نما آلے سے سنگھی نے عمران پر سرخ دائرے فائر کیے، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کسی مصلحت کے تحت تھریسیا نے اسے بچا لیا۔ ریڈ سرکل کے دائرے چکراتے ہوئے آدمی کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اسے کوئلے کے مجسمے میں تبدیل کر دیتے ہیں، دوسری صورت میں ہم اسے سرخ موت بھی کہہ سکتے ہیں۔ سنگھی کی مخالف پارٹی کا سربراہ بننے کے بعد فرنیک پارٹی کا سربراہ بن گیا۔ اس نے اپنے ساتھی جیک اور لورن کے ذریعے پروگرام بنایا، پھر جس وقت ضیاء راحیل اور اس کا مینیجر فیکٹری جانے کے لیے گھر سے نکلے، مخالف پارٹی نے ایک ندی کے پل سے راحیل کے مینیجر کی کار کو سائڈ دیا اور کار پانی میں جا گری۔ یہ گویا براہ راست ضیاء راحیل کو دھمکی دی گئی تھی۔ ضیاء راحیل نے اپنے فادر ان لا کو تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ انہوں نے رحمان صاحب سے فون پر بات کی اور یوں محکمہ سراغ رسانی کے 2 سادہ لباس والے ضیاء راحیل کے گھر منتقل ہو گئے، لیکن عمارت میں پراسرار ہنگامے جاری رہے۔ جیسے ہی میرے علم میں یہ بات آئی کہ مجرم ضیاء راحیل کی عمارت میں دلچسپی لے رہے ہیں، وہاں پر صفدر، تنویر، ہاور اور نعمانی کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ رات کو 1:30 بجے کے قریب مجھے صفدر کی کال ملی، میں نے عمران کو وہاں پر بھیج دیا۔ وہاں عمران کی مد بھیڑ مخالف پارٹی کے ایک ممبر سے ہوئی، لیکن وہ پہلے ہی جھٹکے میں میدان چھوڑ گیا۔ پھر عمران کے دعوی پر فرنیک آیا اور اچھی خاصی مرمت کے بعد عمران سے تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ عمران فرنیک کے ساتھ عمارت کے پشتی خفیہ دروازے سے عمارت میں داخل ہوا۔ عمارت میں سنگھی اور تھریسیا اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر چکے تھے، ادھر ضیاء راحیل ان پراسرار ہنگاموں سے بری طرح پریشان ہو گیا۔ عمران کی اسے مد بھیڑ ہوئی، عمران اسے ایسے وقت میں سمجھا نہیں سکتا تھا، ویسے بھی ضیاء راحیل مسلح تھا اور گولی کو اپنے پرانے کی تمیز نہیں ہوتی۔ عمران نے اسے بے ہوش کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا پوری راہداری روشن ہو گئی۔ عمران نے خود کو تھریسیا اور سنگھی کے نرغے میں پایا۔ عمران خاموشی سے سنگھی اور تھریسیا کا جائزہ لینے لگا، کیونکہ ان کے چہروں پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سنگھی کے ایک ہاتھ میں پستول تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سا چرمی تھیلا۔ چرمی تھیلے کو دیکھتے ہی عمران کے ذہن میں معاہدہ اور فارمولے کا خیال آیا۔ وہ نہ صرف سنگھی تھریسیا کو بہلا پھسلا کے نیچے ڈرائنگ روم میں لے آیا، بلکہ اپنے ساتھ بے ہوش راحیل کو بھی اٹھا لایا۔ سنگھی اور تھریسیا دراصل حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھے، اور حد سے زیادہ بڑھی ہوئی خود اعتمادی بھی ناکامی کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے یہ لوگ ڈرائنگ روم میں پہنچے، عمران کا ذہن بھی تیزی سے کام کرنے لگا۔ فیاض کے محکمے کے آدمی کو سنگھی پہلے ہی بے ہوش کر چکا تھا۔ غضب کی سردی میں سامنے آتش دان میں شعلے اٹھ رہے تھے، یقیناً آتش دان فیاض کے آدمی نے جلایا ہوگا۔ عمران نے موقع ملتے ہی چرمی تھیلا سنگھی سے چھین لیا اور آتش دان میں پھینک دیا۔ تھریسیا تیزی سے آتش دان کے قریب بڑھی، لیکن اچانک فرنیک نے اپنے پستول سے فائر کر دیا اور تھریسیا ٹھٹک کر رک گئی۔ عمران فرنیک کو اوپری منزل پر چھوڑ آیا تھا، ناکامی نے فرنیک کے دماغ کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ ادھر تھریسیا میں اپنی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل ہوتے دیکھ کر بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی مخصوص سینڈل کی ایڑی کو جنبش دی اور جوتے کے تلے میں موجود چھری تیزی سے نکل کر فرنیک کے سینے کے پار ہو گئی۔ اس ہنگامے اور چیخو پکار میں بے ہوش ضیاء راحیل بھی ہوش میں آ گیا۔ جیسے اس نے عمران کو صفدر کی کار ملنے پر بھیجا،
عمران فیاض کو فون کر کے عمارت کی طرف چلا گیا۔ فرنیک کے مرتے پولیس کاریں وہاں پر پہنچ گئی، لیکن حسب معمول تھریسیا اور سنگھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یوں ایک مرتبہ پھر عمران نے پاکی شاہ کو غیر ملکی ایجنٹوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ کر دیا۔ اتنا کہہ کر ایکسٹو خاموش ہو گئے اور سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز عمران کی طرف دیکھنے لگے، جو کرسی پر دراز آنکھیں بند کیے ہراٹے لے رہا تھا۔ اگر مزید کچھ معلوم کرنا ہو تو تم لوگ عمران سے پوچھ سکتے ہو، کیونکہ مجھے ابھی ایک اہم کانفرنس کی تیاریاں کرنی ہیں جو دوست ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں کی یہاں پر پہنچنے کے بعد شروع ہوگی۔ اچھا، خدا حافظ۔ ایکسٹو نے ٹرانسمیٹر بند کر دی۔ عمران صاحب، او بھائی عمران صاحب، صفدر نے عمران کو مخاطب کیا۔ ارے عجیب آدمی ہو، کہیں سوتے ہوئے کسی آدمی سے بھی گفتگو ہوتی ہے؟ عمران نے بدستور ہراٹے لیتے ہوئے کہا، اور جولیا برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پھر تمام ممبرز نے عمران کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ لوگ موجودہ کیس کے بارے میں مختلف سوالات کر رہے تھے۔ چند لمحوں تک عمران انہیں ٹالتا رہا، لیکن پھر اسے سوالات کے جوابات تو دینے ہی پڑے تھے۔ خطرناک غیر ملکی جاسوس گرفتار، محکمہ خفیہ کی سپرنٹنڈنٹ کا کامیاب چھاپا، مشہور جاسوسی مصنف ضیاء راحیل کی قدیم عمارت میں ڈرامہ کا ڈرافٹ سین، مزید گرفتاریوں اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ راحیل نے بلند آواز سے ڈیلی اسٹار کی سرخیاں پڑھی اور اخبار سامنے پڑی ہوئی میز کی طرف اچھال دیا۔ اس میں آپ کا نام تو کہیں بھی نہیں ہے عمران بھائی۔ عاشق نے عمران سے سوال کیا۔ ہائے، میں کوئی رسوا یا بدنام آدمی ہوں، یا تم نے مجرموں کا ساتھی سمجھ لیا مجھے؟ عمران نے بناوٹی غصے سے کہا، اور بساہتا عاشق کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ عمران صاحب، میں آپ کا ٹائپ کچھ سمجھنے لگا ہوں۔ راحیل بولا، ہمارے ساتھ رہو گے تو ایسے ہی عشق کرو گے؟ عمران نے بے تکا جواب دیا۔ پچھلی رات مجرموں کے فرار ہوتے ہی ضیاء راحیل عمران کی جان کو آ گیا، جب فیاض نے اسے یہ بتایا کہ عمران رحمان صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے، اور موجودہ کیس میں عمران نے میری بہت مدد کی ہے۔ بہت مشکل سے چھٹی ملی تھی، اور وہ بھی اس شکل میں کہ اگلے دن دوپہر کی چائے وہ عاشق اور ضیاء راحیل کے ساتھ پیے گا۔ اس وقت عمران اور دونوں کی موجودگی میں خود کو بہترین قسم کا احمق سمجھ رہا تھا۔ آپ کی شادی ہو گئی عمران بھائی؟ عاشق نے سوال کیا۔ ہائے، یہ عورتوں کو شادیوں سے اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ عمران نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، ارے بھائی عمران، شادی کے متعلق ہی تو پوچھا تھا، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا؟ عاشق بھی برجستہ بولی۔ خدا کا شکر ہے ابھی تک اس بیچاری کے جراثیم مجھ تک نہیں پہنچے، عمران نے ایک پرسکون سانس لیتے ہوئے کہا۔ چل اچھا، یہ بتلا دیجئے کہ آپ کی کوئی بہن بھی ہے؟ عاشق بھلا کب ماننے والی تھی؟ ہائے، عمران کراہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عاشق حیرت سے بولی۔ عاشق بہن، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا؟ اگر میرے باپ کی لڑکی کو میری بہن کہا جاتا ہے تو یقیناً میں بدقسمت ہوں، کیونکہ وہ کے نام سے موجود ہے۔ عمران کراہتے ہوئے بولا۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ملازم چائے اور لوازمات کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوا۔ شروع کریں عمران بھائی، عاشق بولی، اور عمران میز پر موجود چیزوں سے انصاف کرنے لگا۔ چائے کے بعد عمران نے ان لوگوں سے رخصت چاہی تھی، اور جب عمران چلنے لگا تو عاشق نے عمران کو مخاطب کیا، پھر کب کر رہے ہیں عمران بھائی شادی؟ ارے وہ تو میں نے کر لی، عمران نے شرماتے ہوئے کہا۔ ارے کب اور کہاں کی؟ عاشق نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ جو ہے نا کیڈی، جی ہاں، میری کیڈلاک کار، میں اس کے ساتھ شادی کر چکا ہوں، عمران کہتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنی پشت پر ضیاء راحیل اور عاشق کا قہقہا سنائی دیا تھا۔ جی تو پیارے دوستوں، اسی کے ساتھ مصنف کے اغوا ضیاء راحیل کی اس زبردست اور پرمزاح کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اور جانے سے پہلے ہمارے چینل لینا وائس کو کر لیجیے سبسکرائب، اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو براہ راست ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔